إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی ساجی شریک نہیں، غرض کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بعد ہو درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اس نبی مکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں
جس موضوع پر ہمیں بولنا ہے، گفتگو کرنا ہے، وہ موضوع ہے فتنوں کے دور میں ایک مومن مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج شرور و فتن کا دور و دورہ ہے، شرور و فتن کا زمانہ ہے، چاہے شہر ہو، دیہات ہو، قصبہ ہو، گاؤں ہو، ہر جگہ فتنے ہی فتنے، اور ایک سے ایک بڑھ کر کے فتنے کا وجود ہوتا ہے اور وجود ہو رہا ہے۔ ایک سے ایک فتنے۔ اس رنگین دنیا کے اندر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو آزماتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین مال دے کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین مال چھین کر کے آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین اولاد دے کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین اولاد کو چھین کر کے آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین صحت و تندرستی دے کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین صحت و تندرستی کو چھین کر کے آزماتا ہے۔ مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے، اور جس چیز سے آزمایا جائے وہی چیز فتنہ ہے۔ مال کے ذریعے سے آزمائے، اولاد کے ذریعے سے آزمائے۔ آج فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، میڈیا کا فتنہ ہے، فرقہ واریت کا فتنہ ہے، شباب کا فتنہ ہے، شراب و کباب کا فتنہ ہے، اور بہت سارے ایسے فتنے ہیں۔ ان سارے فتنوں سے بچ کر کے ایمان کو بچانا ہے۔ ایسے ایسے فتنے کا وجود ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ جب فتنوں کی کثرت ہوگی، فتنوں کی بہتات ہوگی، ایسے وقت میں ایک مومن، ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کا فتنہ کیا ہے؟ اولاد کا فتنہ یہ ہے کہ آپ کو اولاد کی محبت میں آ کر کے اللہ کو بھول جانا۔ انسان کئی طریقے سے ہوتے ہیں، کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اور اولاد کی محبت میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جو ہے ذکر اذکار سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے انسان۔ تو اولاد کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دینا۔ اور وہی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن فتنہ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
کہ مال اولاد جو ہے تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خسارے پانے والے میں سے ہوتا ہے۔ تو اولاد کا فتنہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دے۔ مال کا فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ یہ ہے کہ آج دنیا جو ہے ہمارے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ مال کی محبت میں آ کر کے آج حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ مال آنا چاہے جیسے ہو، یہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا کہ لوگ مال حاصل کریں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آج وہی دور آ چکا ہے۔ آج جو ہے حلال حرام کی تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ مال آنا چاہے جیسے ہو، جس طریقے سے ہو، مال آنا چاہیے۔ یہ مال کا فتنہ ہے۔ تو فتنوں کی جو ہے مختلف شکلیں ہیں۔ میڈیا کا فتنہ کیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، پرنٹ میڈیا کا فتنہ۔ میڈیا کیا کرتا ہے؟ زیرو کو ہیرو بنا دیتا ہے اور ہیرو کو زیرو بنا دیتا ہے۔ میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سبق یہ دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک جان کو بچایا گویا کہ پورے انسانیت کو بچایا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ لیکن آج میڈیا کا فتنہ طرح طریقے سے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ شباب کا فتنہ کیا ہے؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام سے بغض و عناد رکھتی ہے۔ ایسے لڑکیوں کو جو ہے اپنی شریک حیات بنائے ہوئے ہیں۔ آج یہ چیز جو ہے بہت زور سے چل چکا ہے۔ مسلم نوجوان ایسے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہے، اسلام کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئے، اور ایسے ہی جو ہے نکاح پڑھا کر کے جو ہے ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں یاد رکھو کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ، کہ میں نے اپنے بعد اگر مردوں کے لیے سب سے بڑا نقصان اگر کوئی چیز چھوڑا ہے تو وہ عورت ہے۔ آج جو ہے جوانی جو ہے، اور جوانی میں مست ہو کر کے جو ہے ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کو شریعت نے بالکل حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہ شباب کا فتنہ ہے۔ فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں، ایسے ایسے فتنے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اندھیری رات کیسے جو ہے پہ در پہ جو ہے تاریک ہوتے جاتی ہے، ایسے فتنے جو ہے رونما ہو رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں ایسے اعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کی طرح مختلف ٹکڑوں کی طرح جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ صبح کو آدمی مومن ہوتا ہے تو شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہوتے وہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ اور حال یہ ہوگا کہ دنیا کے بدلے، چند ٹکوں کے بدلے دین کو فروخت کر دے گا، بیچ ڈالے گا۔ آج اس حدیث کے تناظر میں ہمیں اور آپ دیکھیں کہ صبح کو آدمی جو ہے مومن سے آراستہ ہوتا ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ انسان جو ہے کفر و دلدل کے فستے میں نظر آتا ہے۔ شام کو مومن ہوتا ہے تو صبح ہوتے تو وہ انسان جو ہے کفر و شرکیہ جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج دنیا کی حیثیت یعنی دین کی حیثیت بالکل ختم کر دی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ چند ٹکوں کے بدلے میں، ایک چائے کے بدلے میں انسان جو ہے اپنے دین و ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کریں۔ تو ایک سے ایک فتنہ، فتنوں کی بہتات ہے، فتنوں کی کثرت ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فتنوں کی کثرت ہے، آگے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، پیچھے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، جدھر بھی نظر دوڑائے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر کے فتنے کا وجود ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایسے فتنوں کی دور میں، فتنوں کی بہتات میں، فتنوں کی کثرت میں سب سے پہلی چیز ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان صحابہ کرام کی سنت کو لازم پکڑنا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، راوی ہیں ارباز بن ساریہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقبل علینا فوعظنا موعظۃ، کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد ایسا بلیغ خطبہ دیا، ایسا بلیغ نصیحت کیے کہ جس کو سن کر کے ہمارے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گئے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، ایسے وقت میں ہم تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، اپنے حاکموں کی بات کو سننا، ماننا۔ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو لیکن اس کی بات کو ماننا، اگر وہ امیر ہیں پھر بھی اس کی بات کو تسلیم کرنا، ماننا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور میرے بعد، میرے جانے کے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ ایسے وقت میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے وقت میں میری سنت کو اور ان خلفاء راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں لازم پکڑنا۔
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بها وعلیکم بالنواجذ، کہ مضبوطی سے بلکہ داڑھوں سے جو ہے ان سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو ہے بدعت اور ہر بدعت گمراہ. تو فتنوں کی جب کثرت ہوگی، بہتات ہوگی. آج فتنوں کی کثرت ہے، بہتات ہے. ایسے وقت میں ہمیں سب سے پہلا جو ہے، سب سے پہلی چیز جو کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان صحابہ کرام کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا. سب سے پہلا کام یہ ہے. دوسری چیز کہ جب فتنوں کی کثرت ہوگی، فتنوں کی بہتات ہوگی، تو ایسے وقت میں دوسرا سب سے اہم کام جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے. آج اسی زبان کی وجہ سے اکثر فتنے رونما ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے جو ہے اسی زبان کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو صحیح طور سے استعمال کریں. اور تیسری چیز کہ جب فتنوں کی کثرت ہوگی، فتنوں کی بہتات ہوگی، ایسے وقت میں اپنے گھروں کے اندر رکے رہیں. اس لیے کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک سے ایک آدمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سامنا ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. اور پھر اگر وہ کمزور مسلمان ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایمان اسلام جو ہے پکے نہیں ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر وہ جو ہے اسلام سے پھر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی ہے عقبہ بن عامر، وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ من نجات، نجات کیسے ملے گی، ہمیں نجات کیسے ملے گی، کامیابی کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو صحیح طور سے استعمال کریں، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں. آج زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ایک سے ایک فتنے رونما ہوتے ہیں، ایک سے فتنے کا وجود ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے فتنے فساد جو ہے اسی زبان کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اپنے گھروں کے اندر رکی رہیں، اپنے گناہوں پر روئیں. آپ سے جو گناہ ہو چکا ہے گھروں کے اندر اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کریں، گریہ زاری کریں. ایسے دور میں جبکہ فتنوں کی کثرت ہے، فتنوں کی بہتات ہے، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور پھر گھروں کے اندر رکی رہیں، یعنی بلا ضرورت کے جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں. اسی طریقے سے فتنوں کی بہتات، فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، دلچسپی پیدا کریں، دلچسپی لیں. آج کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے گریز کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائی اگر غلط چیزوں میں ملوث ہیں، شراب پی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں. تو فتنوں کی کثرت ہے، فتنوں کی بہتات ہے. ایسے وقت میں ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے
نیک عمال کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، صحیح باتوں کی یعنی تعلیم دینا ہے، غلط چیزوں سے روکنا ہے۔ اس لیے کہ فتنے صرف اسی آدمی پر نہیں آتا ہے، جو گناہگار ہوتے ہیں صرف فتنے اسی پر نہیں آتے ہیں۔ اگر بستی کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف اسی آدمی پر نہیں آتا ہے، کسی ایک خاص آدمی پر نہیں آتا ہے، سارے کے سارے بستی والے جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اس فتنوں سے بچیں جو صرف خاص لوگوں کے اوپر واقع نہیں ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتے ہیں صرف انہی لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، بلکہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو فتنے جو ہے ہر آدمی کو جو ہے اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اگل بغل کے آدمی جو ہے بے نمازی ہیں، یعنی روزے دار سے جو ہے روزے سے دور ہے، سنت سے دور ہے، قرآن حدیث سے دور ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عذاب اسی پر آئے گا۔ اللہ کا فرمان موجود ہے اور اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ فتنوں کی کثرت ہے، فتنوں کی بہتات ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا اور آپ کا سب سے پہلا جو ضروری کام جو ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں ملوث ہیں، جو غلط راہوں میں جا چکے ہیں، ان کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اور عذاب کے تعلق سے ان کو بتائیں، جنت کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، جہنم کے عذاب کے تعلق سے بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے وہ انسان جو ہے انسان بن جائے، وہ انسان انسانیت کے دائرے میں آ جائے۔ اس لیے آج فتنوں کی کثرت ہے، فتنوں کی بہتات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے وقت میں ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ دوسری چیز اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تیسری چیز کہ ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنا ہے۔ آج ایک سے ایک فتنے کا وجود ہو رہا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک سے ایک فتنے کا وجود ہوتا ہے، چاہے شہر ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے، گھروں کے اندر ایسے ایسے فتنے کا وجود ہو رہا ہے۔ ٹی وی چل رہا ہے، سیریل چل رہا ہے، آج گھر گھر کے اندر جو ہے ٹی وی اور سیریل جو ہے، ڈرامے جو ہے چل چکا ہے، اور جو ہے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج اسی وجہ سے آج جو ہے مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے جو ہے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے بال بچے کو بچانا ہے، اور صحیح چیز کی جو ہے تعلیم دینا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو فتنے رونما ہوتے ہیں، جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان سارے فتنوں سے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے کسی طرح کے بھی فتنے ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی فتنے ہو، سارے فتنوں سے ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ دعا کرنا ہے کہ پروردگار عالم سارے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بے راہ روی کے شکار ہے اللہ، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان قرآن حدیث سے دور جا چکے ہیں اللہ، ان کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسجد سے دور جا چکے ہیں اللہ ان کو مسجد سے قریب کر دے۔ اے پروردگار عالم جو مسلمان ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو مسلمان یعنی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو مسلمان مقروض ہے اللہ ان کے قرض کو آسان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔